اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کی دعوت پر، جہاں ان کے نئے چیئرمین ملک فیصل جہانگیر صاحب منتخب ہوئے ہیں اور ان کی نئی مینجمنٹ آ گئی ہے، اور ان کے چیف پیٹرن رحیم جانو صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز زبیر موتی والا صاحب کے ساتھ میں یہاں ریپ کے آفس میں موجود ہوں۔ ہماری کافی ڈسکشن پہلے بھی ہوتی رہی تھی، آج بھی ہوئی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ریپ کو کہ جنہوں نے $4 بلین کا ٹارگٹ اچیو کیا، $4 بلین کی ایکسپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے انہیں نیا ٹارگٹ جو دیا ہے وہ مزید $2 بلین کا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے لیے جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہے اس کے لیے زبیر موتی والا صاحب اور میں بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری ہم مل کر کام کریں گے، وفاق سے، صوبے سے، جہاں جہاں مراحل مسائل ہوں گے اس کو حل کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت پاکستان سے ایکسپورٹ کا ہونا ہے، اور رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے یہ امید دکھائی ہے، ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ جہاں انہوں نے $300 ملین سے $4 بلین کا سفر طے کیا ہے، اور اس وقت جو پاکستانی رائس ہے اس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ میرے پاس ہر دوسرے تیسرے دن جو بھی ایمبیسڈرز آتے ہیں، کونسل جنرلز آتے ہیں، وہ پاکستانی رائس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی رائس کی ڈیمانڈ دنیا میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی معیشت ہے، جہاں ہر شخص اس وقت یہ چاہتا ہے، چاہے ٹاپ ٹو باٹم، کہ وہ پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائے، اس کو انکریز کرے، میں سمجھتا ہوں کہ رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے مثال قائم کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان سے اگر ایس ایم ایز، یہ جو چھوٹے کاروبار ہیں، جس میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اچار اگر ہم بات کریں کہ سندھ کے اندر ایسا اچار دنیا میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس کے اوپر ایکسپورٹ پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح کھجور ہے ہمارے ہاں سندھ میں، باقی جگہوں پر بھی، لیکن ہم اس طرح سے اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ایس ایم ایز ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو، اور پھر ان کی ایکسپورٹ تک کے سفر کو آسان بنانے کے لیے زبیر موتی والا صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن میں بحیثیت گورنر سندھ گورنر ہاؤس کے اندر ہم ایک اسپیشل سیل کا قیام آج سے کر دیں گے، جہاں جو ایس ایم ایز ہیں ان کو خاص توجہ دی جا سکے، ان لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ جیسے آپ یہ سوچیں کہ $4 بلین ایکسپورٹ کرنے والی جو ٹریڈ ہے اس کو ابھی تک ہم نے انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا، اور اسی طرح سے آج زبیر موتی والا صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم ان کا جو ہیڈ آفس ہے جو کہ 9 سال سے بند ہے، مطلب ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک ایسوسی ایشن، اس کے ایکسپورٹرز جو مل کے $300 ملین، جب یہ آفس سیل ہوا تو $300 ملین تھا، آج وہ $4 بلین کو پہنچ چکے ہیں، لیکن آفس نہیں کھلا ہے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کامرس منسٹر کا، جنہوں نے خصوصی توجہ دی۔ ہم سب نے مل کر ایک تہیہ کرنا ہے آج کہ ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ ہمیں یہ جو ایس ایم ایز ہیں، چھوٹے کاروبار، ان کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ بہت پوٹینشل ہے پاکستانی مصنوعات کی، دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے، ہمیں صرف آرگنائز کرنا ہے، مینجمنٹ ٹھیک کرنی ہے، ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارا کام ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، آج سے یہ بھی ہمت کر لیں، آج آئیں، آگے بڑھیں۔ ایکسپورٹ پرمیشن زیرو آپ کا جو ادارہ ہے ٹی ڈیب جو ہے، ٹی ڈیب میں آئیں، ان کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہاں کچھ مشکلات ہیں تو گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں اس سال کے اینڈ تک ہر ایسوسی ایشن اور ہر ٹریڈ سے اگر ہم $500 ملین اور $1 بلین کا ٹارگٹ بھی فکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ میں
اگر 10-15 بلین ڈالر ہم اضافہ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری سکسیس ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اگر ہم آج سیاسی بنیادوں پر عدالتوں کے لیے گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے دروازوں پر جا رہی ہیں، تو کیا پاکستان سے 15 بلین ڈالر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک دفعہ ریپ کے دفتر آ جائیں، ایک دفعہ یہ باقی جو ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈز ہیں، ان کے پاس، ٹیکسٹائل والوں کے پاس، آئی ٹی والوں کے پاس آئیں، اور ایک ایسا ماحول پاکستان میں ہم بنائیں کہ عوام کو اور اپنے جو ساتھ ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو نظر آئے کہ تمام سیاسی جماعتیں جہاں اپنے اپنے کاموں اور مفادات کے لیے ایک ہو سکتی ہیں، تو پاکستان سے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بھی ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ آج میں یہاں چل کر آیا ہوں، اور میں آئندہ بھی آتا رہوں گا، اور میں آج تمام اپنی ایکسپورٹر ایسوسیشنز اور جو چھوٹے کاروبار ایس ایم ایز کے کرنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے اپنے پرپوزل کے ساتھ گورنر ہاؤس۔ اس دن میں زبیر موتی والا صاحب کو بھی بلاؤں گا، ہم دونوں ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر وفاق سے اور صوبے سے ہم وہ سب کچھ آپ کے لیے حاصل کر کے دیں گے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، اور جس کو حاصل کر کے آپ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہی میرا آج کا مقصد تھا کہ میں اس بات کا یقین دلاؤں کہ ہم سب پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ آ جائیں گے، کل ان کے لیے اسلام آباد میں ایم او یو سائن کی سیریمنیز بھی ہیں۔ دیکھیں آج ملیشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، چائنا کے وزیر اعظم کے آنے کی بھی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں میں آج بڑا کھل کے بات کروں گا آپ سے، سیاست اپنی جگہ سب کریں، سب کا حق ہے، لیکن معیشت جو ہے نا، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب کسی غیر ملک کے سربراہ کے پاکستان آنے کی آمد ہو تو ساری سیاسی جماعتوں کا بیانیہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس ملک سے پاکستان کے تعلقات، اس کی معیشت، اس کی بہتری، اور وہاں ہم کیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کریں۔ جب جب کسی غیر ملکی وزیر اعظم کا یا سربراہ کا پاکستان میں آنے کا دورہ ہوتا ہے تو وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو نفرت کا بیانیہ پاکستان میں لانا چاہتی ہیں، جو بلوچستان جیسے واقعات کرواتی ہیں، ان کو ہم نے خوش نہیں کرنا ہے۔ اور وہ خوش تب ہوتے ہیں جب ہم پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور خاص اس وقت جب کوئی غیر ملکی دورہ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بزنس مینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پاکستان سے محبت کا ثبوت دینا ہے، اور وہ ثبوت تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے رات دن کام کریں، 24/7 کام کریں، اور انشاءاللہ 24/7 کام کر کے بھی دکھائیں گے۔ مثال آپ کے سامنے رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن نے دکھا دی ہے کہ $300 ملین سے $4 بلین کا سفر طے ہو سکتا ہے، اور پھر 4 سے $6 بلین انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات دن محنت کریں گے۔ تو امید بہت ہے، آئی ٹی ہمارے لیے بہت بڑا ایک اسکوپ ہے دنیا میں، ہم اس پر بھی کام کریں۔ وہاں $4 بلین سے اس کو تو $40 بلین ہونا چاہیے، لیکن ہم روڈ میپ دیں، ٹارگٹ دیں، اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دنوں میں جو پاشا آئی ٹی کی جو ایسوسیشن ہے اس میں بھی جا رہا ہوں، وزٹ کروں گا، ان کے بھی مسائل سنیں گے، اور جس طرح ہم نے ان کے آفس کو کھلوانے میں ایک رابطے کا کردار ادا کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، اسی طرح آئی ٹی فیلڈ سے بھی جو مشکلات ہوں گی، جو مسائل ہوں گے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔ پھر ٹیکسٹائل ہے، باقی چیزیں، دیکھیں لوگوں میں جذبہ ہے۔ جس ایکسپورٹر سے میری بات ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم اور یہ جو فرسٹ پاکستان ہے اور بیسٹ پاکستان جو ہے نا، اس کا ٹارگٹ فکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم سب اپنے اپنے ٹارگٹ پورے کر لیں گے۔ شکریہ، تھینک یو جی۔ کوئی اچھا گورنر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، سب سے بڑا معاملہ آج کل یو اے ای میں پاکستانی نہیں جا رہے، ورکر نہیں جا پا رہے، ایک بڑا معاملہ ہے، آپ نے بیگ کا بھی ذکر کیا، لیکن ایک بڑا پاکستان کا زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے، تو اس پر آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کا برج کا کردار ہوگا تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے، تو اس پر آپ کیا کریں؟ دوسرا جیسے آپ نے چاول کی بات کی، تو یہاں کے صدر مجھے موجودہ نظر نہیں آ رہے، چیلا صاحب، یہ بتائیں کہ وہ جو اٹلی والا یورپ والا معاملہ ہے اس میں کچھ تو سنجیدگی ہوگی نا، کہ وہاں پر آپ بولیں کہ صرف اٹیلین کسٹم کی غلطی سے اتنا بڑا
किया, वहाँ से साइफर आ गया, तो इतने तो बेवकूफ़ वो भी नहीं है कि वो साइफर आपको भेज दें और आप उस मामले को इतना सादा करके गवर्नर साहब को इतनी आसान सी FIR कटवा रहे हैं। वो कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा, वो सारी बात जो है वो हकीकत बताएं। यूरोप को कितनी एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती है ये बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, आप बार बार साइफर की बात करें, पाकिस्तान में ये दूसरा साइफर है जो आया, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ये असली है या नहीं है, ये भी चेक कर लें। पता चला कि तहकीक के बाद पहले जैसे साइफर जैसा निकला है वो। तो देखें, ये बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि आज जो मैंने बात की उसके मकसद को, उसकी बात को समझने की ज़रूरत है कि मसाइल तो हैं, लेकिन मसाइल को हम इतना बड़ा उजागर ना करें। मेरी बात को समझें। आप साफ़ी भाइयों को भी मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, हमारे पास वसाइल इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन क्योंकि हम इन मसाइलों में फंसे हुए हैं, इनको हल नहीं कर रहे, तो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। देखें, जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला ये सारे हल हो जाएंगे। अगर UAE के साथ हमारा रब्ता है, अभी 4 तारीख को एम्बेसडर साहब बल्कि आज आ गए हैं कराची। कल उन्होंने मेरे 4 तारीख को मेरे ऑनर में अपनी कराची की जो कॉन्सुलेट है उसमें डिनर रखा है। मैं जब वहाँ जाऊँगा, मैं ख़ास तौर पे इस बारे में भी बात करूँगा, और मैं उन लोगों से भी वहाँ UAE में बात करूँगा जब हमारे यहाँ कराची पोर्ट का जब सारा DP पोर्ट बन रहा था, तो जो उनके मिनिस्टर साहिबान आए थे वो मेरे साथ मोबाइल पे राब्ते में हैं। पहले भी मैंने बात की कॉन्सुलेट लेवल पर, लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस मामले को इंशाल्लाह हल कर लेंगे। बाकी भी जो मसाइल हैं जो आपने इटली का ज़िक्र किया, देखें, जब आदमी कारोबार करता है किसी मुल्क के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो मसाइल आते हैं, कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं। हमारा काम है उसको हल करवाना और हल करके देना। तो उसमें जिस तरह इन्होंने मुझसे बात की है और ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात की है, तो हम इसको सीरियस लेंगे। इस्लामाबाद में मैं बात करूँगा, अगर हमें वज़ीर आज़म से बात करनी पड़ी, कंसर्न एम्बेसडर से बात करनी पड़ी, पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात करनी पड़ी, तो बात करेंगे ना। हमें 4 से 6 करने वाली जो ट्रेड है उसको सर पे बिठाना है, कंधों पे बिठाना है। मैंने जैसे कहा कि हमने इनकी जायज़ नाजायज़ बातों को भी सुनना है, इसलिए कि जब एक ट्रेड काम कर रही है जिसकी हमें ज़रूरत है, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ हम 1 और 2 बिलियन डॉलर मांगने के लिए हर शराइत मानने को तैयार हैं, तो वहाँ अगर एक ट्रेड 4 से 6 पर जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमें तो रोज़ाना सुबह एक फ़ोन सुबह उठ के इनको करना चाहिए। पहला फ़ोन इनको करना चाहिए कि भाई आप बताएं खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। ये इसलिए नहीं कि वो फ़ोन करके बोले भाई मेरा हमारा हिस्सा दे दो, बढ़ाने के लिए। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताएगा कि एक बयान आ रहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो 20 साल के लिए दोबारा कोटा सिस्टम का जो है सिंध में राइज होने जा रहा है। अगर वो बिल पास होता है कि आप साइन कर देंगे? देखें, मेरे पास जो भी सिंध हुकूमत से बिल आते हैं उसके ऊपर हम बैठ के मुशावरत करते हैं, कानूनी राय लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वो किस नीयत से और किस वजह से बनाया गया है। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें मुनासिब नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बुला के मशवरा कर लूँगा, फिर जो आप राय देंगे उसके मुताबिक कर लेंगे। नहीं, मेरे पास अभी आया नहीं तो मैं कैसे बता दूँ? नहीं होगा, लेकिन जब गवर्नर के पास आएगा तो फिर देखें, गवर्नर जो होता है ना वो अपनी पब्लिक राय नहीं देता। गवर्नर या तो उसको साइन करेगा या वापस भेजेगा, तो उससे पहले थोड़ी बता सकते हैं कि मैं भेज रहा हूँ या साइन कर रहा हूँ। गवर्नर के अलावा सियासतदान भी है, पाकिस्तान के शहरी भी है, कराची की बात कर रही है, बिजनेसमैन है। आपका एक स्टांस तो होगा ना कि इन्होंने 20 साल के लिए कोटा सिस्टम बढ़ा दिया, इस पे आपका क्या होगा? देखें, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, और माशाल्लाह आप लोग बड़े मंझे हुए साफ़ी हैं और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मंझता जा रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक दफ़ा आने दें, पहली मीटिंग आपसे करूँगा, मशवरा करेंगे, मुशावरत करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और फिर अपनी राय का इज़हार करेंगे। देखिए, मैं अभी एज ए गवर्नर तमाम ही सियासी पार्टियों का गवर्नर हूँ। मुझे नॉमिनेट ज़रूर MQM पाकिस्तान ने किया है, लेकिन इस वक्त मैं क्योंकि सूबे के उस मनसब पर बैठा हूँ जहाँ मैंने सभी के लिए बात करनी है और वफाक की नुमाइंदगी करनी है, तो इसमें कोई एक पार्टी के लिए बात नहीं होगी। अच्छा, ये सनतकारों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं यहाँ पे, इस पे आप क्या कहेंगे? काफ़ी लोगों की ज़मीन जो है कब्जा कर लिया है लोगों ने, तो सनतकारों की ज़मीन पे ही कब्जा हो जाएगा तो सनतें कहाँ लगाएंगे? देखें, मैं ये कि आप जब गवर्नर बने थे तो आपकी खुद की जो 55 एकड़ लैंड थी वो छिन गई थी चंद ही महीनों बाद एयरपोर्ट के पास, बाउंड्री वॉल वो हो गई थी। तो अभी आप जो कमिटमेंट चले, मैं देखें, मैं बहस के मामले में भी बात करेंगे तो आपकी बच गई है या नहीं बच
میں بحیثیت گورنر سندھ اپنی کسی ذاتی بات کو نہ کرنے کا مجھے منصب اجازت دیتا ہے، اور پورا شہر اور میڈیا کے دوست گواہ ہیں کہ جس دن سے میں گورنر بنا ہوں الحمدللہ نہ میں نے سیلری لی ہے اور نہ ہی اپنا کوئی ذاتی کام کیا ہے. یہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ مجھے اس پر بڑا فخر ہے کہ میں نے اپنا کوئی ذاتی کام اس منصب پر بیٹھ کے نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں بیٹھ کر ان تمام قبضہ مافیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اب اگر کراچی کے کسی تاجر صنعتکار کے پلاٹ پر اگر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو بحیثیت گورنر سندھ اس جگہ پر میں خود کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو 6 مہینے پہلے بھی آپ نے کہا نہیں میں نے کہا میں نے کر کے دکھایا بھائی، اسی لیے تو 6 دفعہ ہو چکا ہے کہ گورنر ہٹا رہے ہیں.